الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم فقد قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الله العزيز الحكيم۔ آج 26 رمضان المبارک 1441 ہجری 26ویں پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ اس پارے کچھ اہم موضوع بیان ہوئے ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں: معبودان باطلہ کا روز قیامت عبادت گزار لوگوں کے ساتھ رویہ کیا ہوگا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا سبب اور مدت رضاعت، کفار کو اچھے کاموں کا بدلہ اور اس کی جزا دنیا میں ہی دے دی جاتی ہے، جنوں کا قرآن مجید سن کر مسلمان ہو جانا اور اپنی قوم دعوت و تبلیغ کرنا، کفار کے ساتھ قتال اور جنگی قیدیوں کے احکام، جنت کی بعض نعمتیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے سے اعمال باطل ہو جاتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت و توقیر ضروری ہے۔ صلح حدیبیہ کا پس منظر اور بیعت رضوان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیسا ہو، معاشرتی برائیاں اور انسانی زندگی کے سب اعمال کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے۔ یہ وہ چند ایک موضوع ہیں جو 26ویں پارے میں بیان ہوئے ہیں۔ اس پارہ کے اندر سورہ احقاف، سورہ محمد، سورہ الفتح اور سورہ الحجرات یہ مکمل ہیں، اور سورہ قاف کا کچھ حصہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پر بارہا ذکر کیا ہے مشرکین کا اور ان کے معبودان باطلہ کا۔ قیامت کے دن یہ جن معبودان باطلہ کی عبادت کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن یہ ان سے برات کا اظہار کر دیں گے، ان سے منہ موڑ لیں گے، کام نہیں آئیں گے، اور بلکہ جو کچھ یہ دنیا کے اندر کر رہے ہیں اس کا انکار کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ احقاف کے اندر: وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جو کسی اور معبود کو پکارتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ یہ معبودان باطلہ جن کو یہ پکار رہے ہیں قیامت تک ان کا کوئی جواب نہیں دیں گے، ان کی بات نہیں وہ سنیں گے،
ان کی کوئی جو ہے پکار کو قبول نہیں کریں گے، بلکہ وہم عن دعائہم غافلون، بلکہ یہ جو پکار رہے ہیں یہ معبودان باطلہ تو ان کی پکار سے ہی بے خبر ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب کل قیامت کے دن لوگ میدان محشر میں اکٹھے ہوں گے، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، تو یہ جو معبودان باطلہ ہیں یہ ان کے دشمن بن جائیں گے، ان سے عداوت رکھیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور صاف انکار کرتے ہیں کہ بھائی تم تو ہماری عبادت ہی نہیں تھے۔ تو یہ ہے وہ منظر جو کل قیامت کے روز ان مشرکوں کا اور ان کے جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں ان کا ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بارہا اس بات کا ذکر کیا ہے قرآن مجید کے اندر، شرک کی بے خونی کی گئی ہے، عقیدہ توحید کی جو ہے وہ اس کو مضبوط کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے اندر 13 سالہ جو زندگی تھی آپ کی مکہ کے اندر نبوت کی، اس میں آپ نے اس توحید کی ہی دعوت دی تھی اور شرک کی بے خونی کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکی زندگی کے اندر صرف اور صرف یہی چیزیں سامنے رکھیں اور لوگوں کو بتائیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکی زندگی میں جو نازل فرمائی تھی، جو صورتیں نازل ہوئیں، جو اللہ تعالیٰ نے فرامین جاری کیے تھے، اس کے اندر ذکر تھا عقیدہ توحید اور شرک کی بے خونی اور مشرکین کا اپنے معبودان باطلہ کے ساتھ کیا رویہ، اور جو پہلی قومیں ہیں انہوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ کیا جو ہے وہ اختیار کیے رکھا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بارہا والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا سبب کیا ہے؟ والدہ کے ساتھ یہاں سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا کرنے کا انسان کو حکم دیا ہے، مسلمان کو نہیں کہا یہاں پر بلکہ انسان کے لفظ بولے ہیں۔ یعنی معنی کیا ہوا، چاہے وہ مسلم غیر مسلم ہو، اس نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اور خاص کر کے کتاب اللہ قرآن مجید کے اندر یہ حکم آیا ہے تو پھر اس کے جو ہے وہ ماتحت مسلمان خاص ہو جائیں گے کہ خاص کر مسلمانوں کو، جو انسان مسلمان ہے اس کو اور زیادہ جو ہے اس پر فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ۔ وجہ کیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو فرمایا، حملتہ امہ کرہا، اس کی ماں نے اسے اٹھائے رکھا تھا، حمل میں اٹھائے رکھا بہت تنگی کے ساتھ، ووضعتہ کرہا، اور اسے جنم بھی دیا تو تنگی کے ساتھ، بڑی جو ہے وہ جنم دینے کی تکلیفیں اٹھائیں، بڑی جو ہے اس نے حمل کی تکلیفیں اٹھائیں۔ تو پھر جو ہے اس کے بعد وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے بعد حمل کے بعد جنم دیا، جنم دینے کے بعد پھر 2 سال تک اس کو دودھ پلاتی رہی۔ تو یہ دودھ پلانے کی جو تکلیفیں ہیں وہ بھی اس نے برداشت کی۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث نبویہ کے اندر اس بات کا یا حکم دیا۔ کسی صحابی نے پوچھا کہ کون میرا والدین میں سے اقرباء میں سے سب سے زیادہ صلہ رحمی کا مستحق جو ہے وہ کون ہے؟ تو اس وقت پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امک، تیری ماں۔ پھر دوبارہ پوچھا اس نے تو پھر دوبارہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیری والدہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ اس کے ساتھ صلہ رحمی کر۔
حسن سلوک کر۔ پھر تیسری دفعہ صحابی نے پوچھا تو اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری والدہ حسن سلوک کا زیادہ حق رکھتی ہے۔ اس کے بعد پھر صحابی نے کہا ثم من یا رسول اللہ، پھر کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا والد۔ چوتھے درجے پہ جا کر جو ہے وہ والد کو رکھا۔ تو اس کی وجہ یہی تھی کہ والدہ جو ہے وہ زیادہ تکلیفیں حمل کی، پھر اس کے بعد جنم دینے کی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ رضاعت کی، دودھ پلانے کی، اور جو ہے وہ والد باقی جو ہے وہ اس کا اتنا نہیں ہوتا، وہ صرف اس کو پلانے کے لیے اعمال کرنے کا جو ہے اس کو ہوتا ہے اور وہ باہر رہتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اس چیز کا بھی بیان کر دیا ہے کہ حملہ و فصالہ 30 شہرا، یہ جو ہے اس کا حمل اور اس کا دودھ پلانا یہ 30 مہینے ہیں۔ تو 30 مہینے جو ہے وہ 2.5 سال بنتے ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال مکمل دودھ پلائیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مدت رضاعت جو ہے یہ 2 سال ہے، اور یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ فرمایا ہے کہ 30 شہرا 30 مہینے، تو 2 سال کے 24 مہینے بنتے ہیں، باقی بچے 6 ماہ۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر 6 ماہ کا حمل ہو، 6 ماہ بعد شادی کے بعد اگر بچہ جنم دے عورت، تو وہ اس کا حمل صحیح ہے، اس پر کوئی الزام اور کوئی جائز الزام نہیں لگائی جا سکتی، یہاں سے جو ہے وہ استدلال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوق اوقاز کی طرف جا رہے تھے دعوت دینے کے لیے، اور آپ کے ساتھ چند جو ہے وہ صحابہ بھی تھے۔ تو نماز کے وقت نماز پڑھائی جا رہی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن جو ہے پڑھنے کے لیے کچھ جن آ گئے، جنوں کی جو ہے وہ ٹولی آ گئی۔ اصل میں قصہ جو ہے وہ کچھ اس طرح ہے، باقاعدہ حدیث کے اندر یہ موجود ہے کہ جب ان کو شیطانوں کو، جنوں کو آسمان سے جو ہے وہ چوری کرنے سے روک دیا گیا، وہاں پر آڑ لگا دی گئی، وہاں پہرے دار مقرر کر لیے گئے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی بہت بڑا معاملہ کوئی پیش آنے والا ہے، لہذا دیکھو کیا ہے۔ تو مختلف پارٹیاں اور ٹولیاں جو ہیں وہ شیطان نے بھیج دی، ابلیس نے، کہ جاؤ جا کے تلاش کرو پوری دنیا میں۔ مکہ سے جو ہے وہ گزر رہی تھی وادی نخلا کے پاس سے، تو اس وقت پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر تھے، قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ تو وہ چند جو جنوں کی ٹولی تھی، چند افراد وہاں سے گزرے، تو انہوں نے کان لگائے اور سن لیا، اور سننے کے بعد پھر وہ مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہی چیز تھی جو آسمان سے ہمیں دور کرنے کا سبب بنی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر یہاں پر قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، جب ہم آپ کے پاس جنوں کی ایک ٹولی کو لے کے وہ قرآن مجید سن رہی تھی، فَلَمَّا حَضَرُوا أَنصِتُوا، جب وہ وہاں پر پہنچے وادی نخلا میں، تو انہوں نے کہا بھائی خاموش، قرآن مجید کو سنو۔ قضیہ، جب قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت قومہم منذرین، تو وہ اپنے قوم کی طرف چلے گئے اور وہاں پر جا کر ڈرانے لگے، دعوت جو ہے وہ دین دینے لگے، کہنے لگے قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، ہم نے موسیٰ کے بعد ایک ایسی کتاب جو ہے وہ دیکھی ہے، نازل کی گئی ہے، جو پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور حق کی طرف ہے، اور راہ مستقیم، طریق مستقیم کی جو ہے وہ راہ سکھاتی ہے، راہ جو ہے وہ سجھاتی ہے۔ تو یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، ہماری قوم کے لوگوں، یہ اللہ تعالیٰ کا جو بلاوا آیا ہے اس کو قبول کر لو، وآمنوا، اور اس پر ایمان لے آؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے گناہ جو ہے وہ بخش دیے جائیں گے، ویجیرکم من عذاب علیم، اور تمہیں جو ہے یہ قرآن مجید اس پر ایمان لے اس کو تسلیم کر لینا، اس پر عمل کرنا، یہ جو ہے تمہیں عذاب علیم سے بھی نجات دے دے گا۔ تو یہ جو ہے وہ ہے
وادی نخلستان میں، وہاں نخلا اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت سننے کے بعد اس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر کیا ہے۔ اسی طرح پھر علیہ وآلہ وسلم نے جب اور صحابہ کرام نے وہاں پر میدان بدر میں کافروں پر فتح حاصل کر لی، 70 ان کے جو ہے وہ بڑے بڑے چودھری اور بڑے بڑے جو ان کے سربراہ تھے وہ سارے کے سارے قتل کر دیے، 70 کو قید کر لیا گیا۔ تو اس وقت پھر جو ہے وہ کہ بھائی کیا کرنا چاہیے، کسی نے کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، کسی نے کہا کہ جو ہے وہ ان کا فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے، تو بہرحال فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا گیا۔ تو بعد میں اللہ سبحانہ اس وقت وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ناپسند کیا، عمل کہ بھئی تمہیں چاہیے تھا کہ جو عمر کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک تھا، قتل کرنا چاہیے تھا، ہر رشتہ دار کو اس کا رشتہ دار دیا جاتا، وہ خود اپنے ہاتھ سے اس کی گردن جدا کرتا۔ لیکن اس کے بعد پھر یہ آیات جو ہیں وہ نازل کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، جب کافروں کے ساتھ جو ہے وہ میدان جنگ میں ملو تو پھر ان کی گردنیں اتارو، حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ طے کر ڈالو ان کا فتح یاب ہو جاؤ، تو پھر جو ہے فشد الوثاق ان کی جو ہے وہ مشکل کس ان کو قیدی بنا لو، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، یا تو ان کو احسان کرتے ہوئے بغیر فدیے لیے چھوڑ، یا پھر تم جو ہے وہ فدیہ کے ساتھ چھوڑ دو، حرب اوزار۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنگی قیدیوں کے متعلق چند ایک چیزیں جو ہیں وہ بیان فرمائی ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بارہا اس بات کا ذکر کیا ہے، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اطاعت رسول اور اطاعت الہی جو ہے یہ دو چیزیں بہت ہی اہم ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اطاعت نہیں کی جائے گی، فرمان برداری نہیں کی جائے گی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو پھر اعمال جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے اعمال کو تباہ و برباد مت کر بیٹھو۔ یعنی اگر اطاعت نہیں کرو گے تو پھر تمہارے اعمال جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ نماز نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نہیں پڑھو گے، اس میں آپ کی کرو گے تو کوئی فائدہ نہیں نماز کا۔ روزے میں نبی علیہ السلام کی اطاعت نہیں ہوگی تو کوئی فائدہ نہیں روزے کا۔ اسی طریقے میں حج میں، زکوٰۃ میں، کوئی بھی عبادت ہو، عزت و احترام نہیں کرتا ہے، مسلمان نہیں، وہ منائے۔ نبی اکرم کی عزت اور توقیر اور نصرت فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ جو ہے وہ ہم نے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے اے میرے نبی علیہ السلام آپ کو گواہ بنا، آپ کو جو ہے وہ خوشخبریاں دینے والا بنا کے بھیجا ہے، آپ کو عذاب بنا کے بھیجا ہے۔ کیوں؟ تاکہ یہ جو ہے وہ ایمان لے آئیں اللہ کے ساتھ، وَرَسُولِهِ، اور اللہ کے رسول کے ساتھ، وَتُعَزِّرُوهُ، اور تم جو ہے وہ اس رسول کی عزت کرو، اس کی جو ہے وہ مدد کرو، وَتُعَقِّرُوهُ، اور اس کی عزت و تکریم کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ یہ جو ہے وہ آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کی عزت، تکریم، توقیر مسلمانوں کے لیے کہ آپ جو ہے وہ لازمی کرو، اگر نہیں کرو گے تو پھر معاملہ کچھ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یہ بیعت ہو رہی ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ان کے ہاتھوں پہ، فمن نکث، جو شخص
بیعت کو توڑ دے گا تو اس کا وبال، اس کا جو گناہ ہے اس کو جو ہے اس کو بھگتنا پڑے گا۔ ومن اوفی بما عاہد علیہ، اور جو اگر کوئی شخص اپنی بیعت کو پورا کرتا ہے، اپنا جو ہے وہ وعدہ وفا کرتا ہے، اس کو جو ہے وہ عہد و پیمان پورا کر لیتا ہے، تو فسیؤتیہ اجرا عظیما، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اجر عظیم۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 6 ہجری خواب آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے ہیں کہ میں اور صحابہ کرام جو ہیں مکہ میں گئے ہیں اور وہاں پر جا کے عمرہ کیا ہے، طواف کیا ہے، سعی کی ہے، اور اپنے سر کو اس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول کی خواب جو ہے وہ سچی کر۔ اور یہ بات یاد رہے کہ نبی کی، انبیاء کی جو خواب ہوتی ہے وہ وحی ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کہا، تو جو صحابہ تھے وہ بھی آپ کے ساتھ جانے کے لیے احرام باندھ لیا گیا۔ ذوالقعدہ 6 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ اور یہاں سے اب یہ بات جو ہے وہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ اگر شوال کے اندر رمضان کے بعد عشر حج میں عمرہ کر لیا جائے تو حج سفیر بنا کر بھیجا کہ جاؤ جا کر مذاکرات کرو، گفت و شنید کرو کہ ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی اسلحہ نہیں، کوئی ہتھیار نہیں، ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ وہ چلے گئے تو وہاں پر ابو سفیان کو ملے اور اسی طرح دوسروں کو ملے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ عمرہ کرنا چاہتے ہو، طواف بیت اللہ کا کرنا چاہتے ہو تو کر لو، لیکن ہم جو ہے وہ باقیوں کو اجازت نہیں دیں گے۔ تو عمر کی تو اس کو بیعت رضوان کے جو ہے وہ کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کا ذکر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ جب وہ درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، درخت کے نیچے بیعت کر، تو یہ بیعت شجرہ ہے، وہ بیعت رضوان ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر بیعت بھی کر لی، اور پھر اس کے بعد پھر جو ہے وہ وہاں سے کفار کے لوگ آئے آپ کے ساتھ گفت و شنید کرنے کے لیے آیا، تو انہوں نے کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت نہ ہو سکی، معاہدہ طے نہ پایا۔ پھر جو ہے وہ سہیل آئے، اور سہیل نے آ کے جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب معاملہ آسان ہوگا۔ انہوں نے فال پکڑے، سہیل کا معنی آسانی والا ہے، تو کہ یہ آسانی ہوگی۔ تو بہرحال معاملہ یہ طے پایا کہ آپ اس سال چلے جائیں اور عمرہ آئندہ سال کر لیں، بغیر جو ہے وہ کسی ہتھیار کے آئیں گے، کچھ جو ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہوگا، 3 دن آپ مکہ میں رہیں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ پہلی شرط یہ تھی۔ تو دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ 1 سال تک لڑائی نہیں کریں گے۔ پھر اس کے بعد کہ اگر جو ہے وہ بندہ کافروں کا مسلمان ہو کر آپ کے